اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل میں نے ایک نسخہ بتایا جلدی امراض کے لیے۔ اس کی ہیڈ لائن میں لکھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے معافی، مگر وہ نسخہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے نہیں کہ سستا یا مہنگا، مگر یقین مانیے کہ جو بدترین سے بدترین جلدی امراض ہوتے اور جو کسی بھی قیمت پہ صحیح ہونے کا نام نہیں لیتے، جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے لوگ، اس کو بھی وہ بے انتہا فائدہ دینے والا نسخہ ہے۔ میرے دماغ میں آیا کہ میں اصل میں یہ کام جو شروع کرا تھا، اس کا مین مقصد ٹیومر، کینسر یا گانٹھیں، اس چیز کے لیے۔ تو کل میرے دماغ میں آئی کہ پہلے انسان کے دماغ میں طاقت کی چیزیں بھر دی جائیں تو پھر اس کو آسانی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میں ایک طاقت کا نسخہ لے کے آیا دماغی، اور یقین مانیے جو میں پہلے نسخے بتایا وہ تو اپنی جگہ بہتر ہیں، میں ایک اور بہتر نسخہ بتلا رہا اور جو ان سے بھی آسان ہے، جس کو بنانے کے بعد میں آپ بالکل آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور یقین جانیے فائدہ اتنا کہ آپ نسیان نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، بھولنے کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، اور یادداشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کچھ بھی چیز بھول نہیں پائیں گے۔ آج کے اس پرآشوب زمانے میں اور اس رہن سہن میں، غذاؤں کی کمی میں ہمارے دماغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور دماغ پہ جتنا زیادہ برا اثر پڑے گا، بیماریوں کا گھر ہمارا دماغ نہیں بلکہ جسم اتنا ہی زیادہ بن جائے گا۔ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے دماغ کی یادداشت اور دماغ کا تیز ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا صاف ستھرا دماغ ہوگا اتنی اچھی صحت ہوگی۔ دیکھیے ابھی وہ میرے پاس کچھ فون آئے ہیں اور انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ اپنی آواز بڑھائیے، تو بھائی میرے پہ نہ ویڈیو بنانی آتی اور نہ میرے پہ زیادہ ان چیزوں میں ملٹی میڈیا کی چیزوں میں زیرو ہوں۔ مجھے تو میرے ایک دوست نے یہ سکھا دیا تھا، باقی فون تو الحمدللہ جس سال سے ہندوستان میں آیا اسی سال سے چلاتا، مگر کبھی ان چیزوں میں گھسنا نہیں آیا۔ ابھی تو جیسے انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، یہ میں ویسے ہی استعمال کر لیتا، مگر میرے پہ کس کو ایڈ کرنا کس کو نکالنا وہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال سیکھتے سیکھتے انسان سبھی کچھ سیکھ جاتا، تو میں بھی انشاءاللہ سیکھ ہی جاؤں گا، اور کچھ وقت ہے کہ ساری چیزیں سکھائی دیتا۔ تو یادداشت کے لیے ایک نسخہ اور میں آپ کو بتا رہا، اور یہ نسیان کی بہترین دوا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس میں لیجئے سونٹ۔ سونٹ کے بارے میں آیا نا، جب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو سارے سونٹ کی روٹی بنا کے کھلا دیں گے
تاکہ پھر کبھی بھوک نہ لگے، یعنی ادرک۔ تو سونٹھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں دار چینی لیجئے۔ دار چینی ایک بہترین لکڑی ہے جو ہمارے بدن کو طرح طرح کی خوبیاں پیدا کرتی ہے، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر۔ پھر دار فلفل، یہ چھوٹی پیپل کو بولتے ہیں، اور مستگی۔ دیکھیے ساری چیزیں اصلی لیجیے، اصلی چیزیں لیے تو فائدہ ہوتا، نقلی چیزیں لیے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اچھی سے اچھی دار چینی لیجیے، اچھی سے اچھی سونٹھ لیجیے، اچھی سے اچھے دار فلفل لیجیے، اور مستگی بہترین والی رومی مستگی لیجیے، اور کندر لیجیے۔ یہ ایک طرح کا گوند ہوتا، جن کو پیشاب زیادہ آتا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کتنی ہو گئی؟ جنجبیل 1، دار چینی 2، دار فلفل 3، اور مستگی رومی 4، اور کندر 5۔ یہ آپ زیادہ مت لیجئے، 100 گرام لے لیجئے، زیادہ پیسوں کی نہیں آتی، صرف مستگی مہنگی ہے، باقی تو ساری چیزیں سستی ہیں۔ تو 100 گرام کا مطلب ہو گیا آدھا کلو۔ آدھا کلو میں لے کے ایک 1.5 کلو شہد لیجئے، اور 1.5 کلو شہد لے کے اس کو پکائیے۔ جب اس میں 3-4 ابال آ جائیں تو اس کو ٹھنڈا کیجئے، اس کے اوپر جو میل آئے اس کو اتار کے پھینک دیجئے، اور اتار کے پھینکنے کے بعد میں تھوڑا جب وہ گنگنا سا رہ جائے، زیادہ گرم نہ ہو، تب یہ دوائیاں اتنی باریک ہونا کہ اس کو کپڑ چھن کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو باریک سے باریک چھنی میں چھان لینا، اور اس کو ملائیے۔ اب یہ ہو گیا معجون۔ اب اس معجون کا آپ کیا کریں گے؟ اس کو کم سے کم 1 مہینہ رکھ کے چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں آج کل ویسے ملتے نہیں، اگر گیہوں مل جائے تو اس میں دبا کے چھوڑ دیجیے۔ 1 مہینہ بعد آپ اس کو نکالیے، اور جیسے ہی آپ اس کو نکالیں گے، نکالنے کے بعد میں اس کو آدھا چمچ یعنی 5 گرام صبح ناشتے سے پہلے گائے کے دودھ سے لیجیے۔ جب آپ اس کو گائے کے دودھ سے لیں گے، گائے کے دودھ کے بارے میں بہت بار بول چکا، بولتا یعنی کئی ویڈیو میں بول چکا، پھر بھی بول دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ پیا کرو کہ اس میں شفا ہے، گائے کا گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے۔ تو گوشت مت کھائیے، اس کا دودھ پیجیے، جتنا دودھ پئیں گے اتنا زیادہ شفا ہوگی۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کو فرمایا ان میں سوائے شفا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں شفا فرما دی وہ شفا ہے، جن میں نقصان فرما دیا وہ نقصان ہے۔ تو اس لیے دودھوں میں دودھ سب سے بہتر گائے کا دودھ ہے۔ ویسے بھینس کے دودھ سے بھی پی سکتے، مگر یادداشت تیز بڑھانی ہے، یادداشت تیز کرنی ہے، یادداشت کو فل کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1 پاؤ کلو دودھ یا پاؤ لیٹر دودھ گرم، اس کو شہد سے میٹھا کر لیں، شکر سے میٹھا کر لیں، گڑ کی شکر سے میٹھا کر لیں، میٹھا کر کے اس سے آدھا چمچ صبح نہار پر پئیں۔ اور جب یہ نہار کھا لیں گے آپ تو آدھا گھنٹے بعد ناشتہ کیجیے۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ یعنی 20 دن، مہینہ، 40 دن، میکزیمم 40 دن گزریں گے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے نسیان نام کی کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی چیز کو بھولتا نہیں، اور میرے ہر چیز یاد رہتی اور میں کبھی نہیں بھولتا، پورے صفحے کے صفحے یاد رہتے۔ تو دماغ کی طاقت کے لیے ایک بے بہا نسخہ ہے، اور اس نسخے کو اللہ تعالیٰ کرے کامیاب کرے، اور آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آگے شیئر ضرور کیجیے اس کو۔ السلام علیکم۔ کل کے لیے بس اتنا ہی۔